تو چرواہے نے سب قصہ سنایا. آپ نے فرمایا کہ اس بھیڑیے نے سچ کہا ہے کہ اللہ نے اس بھیڑیے سے سچی دعوت دلوائی کہ بھیڑیے نے سچ کہا ہے. روایت اسی طرح کہ بھیڑیے نے سچ کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں کسی نبی کی خبریں سنا رہا ہوں امت کو. تو میرے محترم دوستو، جتنی امت میں دعوت عام ہوگی کہ امت دیکھو دعوت تو ارتداد کے دروازے کو بند کر دے گی. اس لیے اس امت کی ذمہ داری انفرادی نہیں ہے، اس امت کی ذمہ داری اجتماعی ہے. اس امت کی ذمہ داری اجتماعی ہے. جتنی امت دعوت کی نسبت پر حرکت میں رہے گی، جب تک حرکت میں رہے گی کہ یہ امت بالکل جاری پانی کی طرح ہے. کیسے؟ جاری پانی دیکھا نا کہ جاری پانی میں کتنی چاہے غلاظت گرے اور جتنی چاہے گندگی گرے کہ جاری پانی اس گندگی کو بھی پاک کرے گا، اس گندگی کو غائب کر دے گا. یہ گندگی غائب ہو جائے گی. یہ جاری پانی ہے. بالکل یہ امت اگر اس طرح دین کی دعوت کی نسبت پر حرکت میں رہی پانی کی طرح تو پھر اس کے سارے اوصاف پانی کی طرح ہوں گے. جو امت پاک رہے گی یہ دوسروں کو بھی پاک کرے گی. لیکن اگر اس امت میں جمود آ گیا، اس امت میں ٹھہراؤ پیدا ہوا، دین کی نسبت پر اس امت کی نقل و حرکت ختم ہو گئی، تو پھر میرے محترم دوستو جو گندگی اسباب کے یقین کی، آخرت سے غفلت کی، اعمال سے جو ہے اعمال سے اعراض کی، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی اور معاملات کی خرابی کی جتنی گندگی امت میں گریں گی، یہ ساری گندگیاں اس امت کو بھی ناپاک کریں گی اور جو ان سے پاکی حاصل کرنا چاہے گا اس کو بھی ناپاک کر دیں گے. کہ امت گمراہ ہوگی، گمراہی کا ذریعہ بنے گی. اگر دعوت پر آ گئی تو ہدایت پر آئے گی، ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اس لیے دو امت کی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ یہ امت ہے اور قانت ہے. امت ہے اور کیا ہے؟ قانت. ہاں، ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین. یہ آیت تھی. اس آیت کو پڑھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا. آیت ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا. عبداللہ بن مسعود نے پڑھا ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آیت آپ نے غلط پڑھ دی ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا ہے، ان معاذ بن جبل. تو عبداللہ بن مسعود نے آیت دوبارہ پڑھی ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا للہ حنیفا. تو وہ صاحب کہنے لگے فروا دین وفر کہ آپ تو اس آیت کو بالارادہ پڑھ رہے ہیں اس طرح، میں تو سمجھا گیا غلطی سے پڑھ دیا ہو. فرمایا یہ خبر ہے کہ امت کسے کہتے ہیں، قانت کسے کہتے ہیں؟ امت کسے کہتے ہیں، قانت کسے کہتے ہیں؟ خبر ہے. تو یہ فرمایا کہ امت کہتے ہیں جو دوسروں کو دین سکھلاوے، اور قانت اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پوری اطاعت کرے. اللہ کے رسول کی پوری اطاعت کرے وہ قانت ہے. جو امت کو دین سکھلاوے وہ امت ہے. اس لیے دو کام ہمارے ذمہ ہیں. جو ہمیں آتا ہے دوسروں کو پہنچانے، جو ہمیں آتا ہے اسے دوسروں کو لانے. اس اعتبار سے یہ ساری امت ذمہ دار ہے. اور قانت کہ ہم میں سے ہر آدمی خود اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. یہ امت ہے، یہ امت قانت ہے کہ ہمارے ذمہ دو کام ہیں. ایک اپنی ذات سے اللہ کے رسول کی اطاعت، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم جو ہمیں آتا ہے ہم امت کو سکھلائیں، پہنچائیں. میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیکھو اس کام کی عمومیت اس میں ہے. اس کام کی عمومیت کی وجہ ہے کہ دعوت کو، اس محنت کو کسی استعداد پر، کسی صلاحیت پر، یہاں تک کہ علم پر اور عمل پر بھی موقوف نہیں کیا. کہ آپ کامل عالم ہو تو دعوت دے،
اگر آپ عالم نہیں دعوت نہ دیں، اگر آپ عمل کرنے والے ہیں تو دعوت دیں، اگر آپ خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو نہ کہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عمل نہ کرنے کے باوجود دعوت کی ذمہ داری اتنی ہے، اور علم نہ ہونے کے باوجود دوسروں کو دین پر آمادہ کرنے کی ذمہ داری اتنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو دعوت دینے کے لیے کامل العلم ہونا شرط نہیں ہے. ہاں، فتویٰ دینے کے لیے، مسئلہ بتانے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے بے شک کامل علم ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کو خیر پر آمادہ کرنے کے لیے، کہ یہ تو ہر امتی کا کام ہے، وہ چاہے علم والا ہو یا نہ ہو، وہ چاہے عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. کتنی آسان اس کام میں کتنی عمومیت ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جو عمل کرے وہی دعوت دے. بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے تو آپ کے ذمہ اس کو پہنچا دینا ہے، کیونکہ بہت سے تیرے پیچھے وہ ہیں جن کو یہ بھی نہیں آتا. تو یہ کہ تم میں سے جتنے حاضر ہیں، وہ غائب کو پہنچا دیں. کتنا پہنچا دیں؟ کہ جتنا تمہیں آتا ہے اتنا پہنچا دو. ایک مشکل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو کسی برائی سے روکتا ہے، یا کوئی آدمی کسی کو کسی بھلائی کا حکم کرتا ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ عمل کیجئے پھر دعوت دیجئے. اور اتنا نہیں، اس پر یہ بھی لما تقولون ما لا تفعلون، کہ بھائی جس کام کو تم کرتے نہیں ہو تو کہتے کیوں ہو. حالانکہ نہ آیت کا یہ ترجمہ ہے، نہ آیت کا یہ مفہوم ہے، نہ آیت کا یہ مقصد ہے کہ جس کام کو آپ کرتے نہیں اس کو آپ کہیں مت. حالانکہ یہ آیت تھی قتال سے متعلق کہ تم اس بات کو کہاں کیوں کرتے تھے، تم قتال کا حکم آنے سے پہلے کہاں کیوں کرتے تھے. کہ ہم قتال کریں گے، اب حکم آنے کے بعد کرتے نہیں ہو. یہ تھا مطلب آیت کا. لما تقولون، پہلے کہا کیوں کرتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے، ما لا تفعلون، جسے حکم آنے کے بعد کرتے نہیں ہو. ہم نے کیا مطلب نکالا کہ جو آدمی عمل نہ کرے وہ دعوت نہ دے. عمل نہ کرنا دعوت سے نہیں روکتا، کسی کا عمل نہ کرنا اس کو دعوت سے نہیں روکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت دینا تو خود عمل کرنے کے لیے ہے. شیطان نے عمل والا بننے سے روکنے کے لیے دعوت سے روکا ہوا ہے کہ تم دعوت نہ دو کیونکہ تم عمل نہیں کرتے. اسے خبر ہے کہ اگر یہ دعوت دے گا تو یہ خود بھی عمل والا بنے گا، اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بن جائے گا. اس لیے شیطان نے اس کو دعوت سے یہ کہہ کر روک دیا کہ پہلے تم خود عمل کرو پھر دعوت دوسروں کو دینا. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اس کام میں اتنی عمومیت ہے کہ عمل نہ کرنے والا بھی اور عمل کرنے والا بھی سب دعوت دیں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت دینے والے کو عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ جو عمل نہ کرے دعوت نہ دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کہنا بات کریں علیکم انفسکم، اپنا فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیت کے اس مفہوم کے خلاف مستقل خطبہ ہے. کیوں کہ یہ خطبہ وہ دے گا نا جس سے امت کے دین کا نقصان برداشت نہیں ہو سکتا. کہ اپنا فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو. کہ اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اس کا مطلب یہ نکالنا کہ اپنا فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیت کے اس مفہوم کے خلاف خطبہ ہے کہ ہرگز اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. فرمایا اے لوگوں، تم اس آیت کا مطلب غلط نکالتے ہو. اس آیت کا مطلب تم غلط نکالتے ہو کہ اپنا فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو. کہ جو آدمی اپنا دین بچانے کے لیے دوسروں کی بے دینی کی فکر نہیں کرے گا، اپنا دین بچانے کے لیے
دوسروں کی بے دینی کی فکر نہیں کرے گا کہ اس کی بے دینی اس کو بھی نہیں چھوڑے گی. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اگر